اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کی ہجرت کیسے ہوئی اور مکہ سے نکل کے اب وہ مدینہ پہنچ گئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ بہت سے لوگ پہلے ہی ہجرت کر کے آ چکے تھے اور کچھ لوگ پیچھے رہ گئے تھے، ان کو بھی آہستہ آہستہ بلا لیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین کو بھی بلا لیا اور حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کو بھی لکھ دیا اور وہ بھی ماں بہنوں کو مدینہ سے لے کر آ گئے۔ اس طرح باقی بہت مسلمان بھی جو رہ گئے تھے وہ بھی مدینہ چلے آئے، لیکن اب جو یہاں پر انتظامات تھے ان کو دیکھنا تھا۔ سب نے بہت خوش آمدید کہا، لیکن سب کے لیے ایک بندوبست کرنا تھا، ایک سسٹم چلانا تھا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حسن تدبیر سے کام لینا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن تدبیر کو کیا کہیے، بس سنیے اور داد دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کو جمع کیا۔ انصار سے فرمایا یہ مہاجرین تمہارے بھائی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری کو بلاتے اور کہتے، پھر ایک مہاجر کو بلاتے اور فرماتے یہ اور تم دونوں بھائی بھائی ہو، یعنی کہ خود ان کو ایک دوسرے کا ساتھی بنایا کہ کون کس کے ساتھ رہے گا، یہ فیصلہ بھی فرمایا، یعنی کہ ساری ذمہ داری اپنی اوپر لے کے انہوں نے یہ سارے انتظام دیکھے۔ اب وہ سچ مچ بھائی بھائی تھے۔ انصار اپنے اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں پر لے گئے، انہیں اپنے یہاں ٹھہرایا، رہنے کے لیے گھر دیا، مال و جائیداد میں ان کا حصہ لگایا اور ہر طرح کا آرام بہم پہنچایا۔ اب مدینہ ان کا اپنا وطن تھا، وہاں ہر طرح کی سہولت تھی۔ اپنی زمین اور اپنی جائیداد اور اپنا سب کچھ چھوڑ کے آنے والوں کو یہاں دل لگانا تھا، تو اس کے لیے ہر طرح سے انصار نے ان کی مدد کی تھی، اور اس بھائی چارے سے بڑا فائدہ ہوا۔ انصار اور مہاجرین کے تعلقات مضبوط ہو گئے، دونوں میں گہری محبت اور الفت ہو گئی، ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگا، اور جو ایک بھائی کے لیے پسند کرتا وہی اپنے بھائی کے لیے دوسرے کے لیے پسند کرتا۔ جو چیز خود کو ناپسند ہوتی وہ بھائی کے لیے بھی ناپسند ہوتی، یوں سمجھیے اب وہ ایک جان دو قالب تھے۔ مہاجرین تو ہاتھ پیر مارنے کے عادی تھے، موقع پاتے ہی کاروبار میں لگ گئے، کوئی تو تجارت میں لگ گیا، کوئی انصار کی زمینوں میں کاشت کرنے لگا۔ حرکت میں برکت تو ہوتی ہی ہے، اللہ نے کاروبار میں برکت دی۔ بہت جلدی وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے اور پھر سے اپنے اپنے گھر بسا لیے۔ اب جب وہاں محنت کی تو انہیں جب اسی کاروبار سے منافع ہوا اور ان حصے داریوں میں جیسے پہلے ان کو حصہ ملتا تھا، تو لیکن جب اپنے اپنے کام انہوں نے چلا لیے تو وہ اپنے اپنے گھر بنا کر رہنے لگے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تھے جو بہت مفلس تھے، یعنی بہت غریب تھے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہ تھا، کسی کاروبار کے بھی لائق نہ تھے، دو دو تین تین دن فاقے میں گزر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت خیال رکھتے، بیت المال سے وظیفہ بھی دیتے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک کنارے پر ایک چبوترا تھا، رات میں یہ بیچارے وہیں پڑے رہتے، وہیں آ کر سو رہتے۔ مدینے میں یہودیوں کی بھی اچھی خاصی آبادی تھی، یہ عرب کے مہاجن تھے، شام تک ان کا کاروبار تھا، دولت میں یہ سب سے آگے تھے، یعنی شام جو ملک تھا اس تک ان کا کاروبار پھیلا ہوا تھا، اس لیے مدینے پر انہی کی حکومت تھی۔ وہاں امن کی بس ایک ہی صورت تھی، یہ خوش رہیں، یعنی یہودی جو ہیں ان کو سب خوش رکھتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا یہودیوں سے سمجھوتا ہو جائے، مدینے میں مسلمان یہودی سے سب مل جل کر رہیں، کوئی کسی کے مذہب کی توہین نہ کرے، کوئی کسی کے مال کو ہاتھ نہ لگائے، کوئی دشمن شہر پر حملہ کرے تو مقابلے میں دونوں ایک ہوں، مال غنیمت ملے تو اس میں بھی برابر کے شریک ہوں۔
یعنی کہ ایک شہر کے ایک شہری ہونے کے ناطے وہ اپنے دشمن کا بھی مقابلہ کریں اور مال غنیمت میں بھی حصے دار ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے بات چیت کی، وہ خوشی خوشی راضی ہو گئے، سب ایک جگہ جمع ہوئے اور ایک معاہدہ تحریر ہو گیا۔ کچھ یہودی بڑے اچھے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو سمجھ گئے یہ اللہ کے نبی ہیں، ہماری کتابوں میں انہی کی خوشخبری ہے، اللہ کے آخری رسول یہی ہیں، جس دین کو ہم نے بھلا دیا ہے اسی دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ان کو پورا یقین ہو گیا اور وہ ایمان لے آئے، لیکن بیشتر یہودی اس کے لیے کبھی تیار نہ تھے کہ محمد کوئی نیا دین پیش کریں جس سے ان کے دین پر اثر پڑے۔ شروع میں تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینے آنے سے بہت خوش ہوئے، خوشی خوشی معاہدے پر بھی راضی ہو گئے۔ وہ چاہتے تھے آپ کو اپنے میں ملا لیں، آپ کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ انہوں نے سوچا اس طرح سب مسلمان بھی ہمارے ہم خیال ہو جائیں گے، پھر تو ہمارا مذہب خوب پھیلے گا، دن دونی رات چگنی ترقی کرے گا، ہر طرف اس کا ڈنکا بجے گا اور عیسائی مذہب نام کو نہ رہے گا۔ یہودی مدت سے آخری نبی کے منتظر تھے، جہاں جہاں انہیں آخری نبی کے آنے کی امید تھی وہاں وہاں جا کر بستے تھے۔ ان کا خیال تھا آنے والا نبی ہمارے ہی مذہب کا پیرو ہوگا، اور جب وہ آئے گا تو ہمارے مذہب کے پیر جم جائیں گے، ہر طرف یہودیت کا بول بالا ہوگا، عیسائی مذہب دنیا سے مٹ جائے گا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیا دین پیش کیا، نئی نئی باتیں بتائیں، وہ باتیں یہودیوں کے بالکل خلاف تھیں۔ بھلا اب برداشت کی کہاں تاب تھی، اب صبر و سکوت کا کیا سوال تھا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے حلق کا کانٹا بن گئے۔ معاہدے کا انہوں نے کوئی خیال نہ کیا اور مخالف پارٹی جو تھی، جو مخالفت کر رہی تھی، ان کے ساتھ سازشیں کرنے لگے اور مخالفت میں سارا زور لگا دیا۔ لگانے بھجانے میں تو ماہر تھے ہی، دوسروں کو لڑاؤ پھر اپنا کام بناؤ، اسی اصول سے یہاں بھی کام لیا۔ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی لیکن ناکامی ہوئی، پھر بھی وہ مایوس نہ ہوئے اور ایک دوسری چال چلی۔ اب وہ مدینے کے مشرکوں کے کان بھرنے لگے، وہ ان کی باتوں میں آ گئے اور ان کے ساتھ ہو گئے۔ یعنی کہ یہودی یا عیسائی جو تھے وہ اہل کتاب تھے، اور جو مشرک جو بالکل کسی خدا کو نہیں مانتے تھے یا بہت سے خداؤں پہ بلیو کرتے تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ وہ تو ایک دوسرے پر جان دیتے، خود دکھ اٹھاتے، مگر اپنے بھائی کو آرام پہنچاتے۔ جو مسلمان تھے، مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے۔ وہ بھلا ان بدبختوں کی باتوں میں کیسے آتے؟ بری طرح پھٹکار دیا، نفرت سے منہ موڑ لیا اور اسلام پھیلانے میں تن من سے دھن سے لگے رہے۔ یعنی جو مسلمان تھے وہ اپنا کام کرتے رہے اسی طریقے سے، اور یہودیوں کی بات میں نہ آئے۔ اب چونکہ مکے کے حالات تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اس کے بعد مدینے میں اس طریقے سے مسلمانوں کا اپنی حکومت کو اور اپنے کاروبار کو اور اپنے لین دین کو اچھے طریقے سے چلانا، وہ ان پہ کہاں ان کو جو ہے وہ برداشت ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سورہ حج میں آیت ہے، ترجمہ ہے، جن سے لڑائی کی جاتی ہے ان کو بھی اب لڑنے کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور خدا ان کی مدد پر یقیناً قادر ہے۔ مکے میں مسلمانوں پر ظلم ہوتے رہے اور وہ سہتے رہے، طرح طرح کی سختیاں جھیلتے رہے، لیکن صبر کرتے رہے۔ جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، ظلم برداشت سے باہر ہو گیا، تو اللہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچ کر مسلمان زور پکڑنے لگے، یہ دیکھ کر مشرکوں کے دل جلنے لگے۔ انہوں نے مسلمانوں کا زور توڑنے کا فیصلہ کیا اور مدینے پر چڑھائی کے منصوبے بنانے لگے۔ اللہ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اب وہ چونکہ تعداد میں بھی زیادہ تھے اور مظالم بھی بہت زیادہ بڑھ چکے تھے، اور ان کو روکنا بہت ضروری تھا، تو حکم ہوا اب طاقت کا جواب طاقت سے دو، سختی کے مقابلے میں سختی کرو، دشمن تمہاری طرف بڑھیں تو ان کے دانت کھٹے کر دو۔ ادھر مدینے میں بھی ایک دشمن گروہ پیدا ہو گیا تھا، یہ تھا منافقوں کا گروہ، مسلمانوں کا کٹر دشمن۔
ان کے ایمان کے لیے سخت خطرہ کبھی کھل کر سامنے نہ آتا، یعنی منافق وہ جو بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے لیکن اندر سے وہ صرف ظاہری طور پہ اس بات کو مانتے تھے اور اندر سے وہ مشرکی تھے، یا پھر جو ان کا لادینیت تھی اس پہ ہی قائم تھے۔ اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا رہتا ایسا جو انسان تھا، وہ اندر ہی اندر اسلام سے کڑتا، دوست بن کر مسلمانوں کو ڈستا۔ اللہ نے اس کے ساتھ بھی سختی کرنے کا حکم دیا۔ مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن تھا، بہت سے مسلمانوں کا بھی وطن تھا، اپنے وطن سے انہیں بے پناہ محبت تھی، لیکن وہاں کی زمین ان پر تنگ ہو گئی، مجبوراً ان کو بے وطن ہونا پڑا، دولت اور جائیداد سب سے ہاتھ دھونا پڑا۔ حد یہ ہے کہ کعبہ بھی چھن گیا، حج اور طواف پر پابندی لگ گئی۔ اس کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت رنج تھا، مسلمانوں کو سخت صدمہ تھا۔ اب ان کی نظریں مکے کی طرف اٹھنے لگیں۔ ظالموں سے جنگ کرنے کا حکم تو آ ہی چکا تھا، اسلام کے لیے تلوار چلانے کی اجازت مل ہی چکی تھی۔ مسلمانوں نے عزم کیا اب ظلم کی آگ بجھائیں گے۔ مشرک اور منافق دین کے لیے خطرہ بنے ہوئے ہیں۔ مشرک اور منافق یعنی جو مشرک ہیں اور جو منافق لوگ ہیں وہ دین کے لیے خطرہ بنے ہوئے تھے۔ اس خطرے کو مسلمانوں نے سوچا کہ اب اس خطرے کو دبائیں گے اور کعبے کو آزاد کرائیں گے، حج کی پابندی ختم کروائیں گے۔ مکے والوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، یہ معلوم کرنے کی مسلمانوں نے دوڑ دھوپ شروع کر دی۔ ٹولیاں بنا بنا کر مدینے سے باہر نکل جاتے، جہاں قریش کے قافلے ملتے ان سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ یہ ٹولیاں جنہیں عربی میں سرایا کہتے ہیں 100 50 آدمیوں کی ہوتی، ان میں 5 سرایا زیادہ مشہور ہیں۔ ایک کے امیر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن حارث، تیسری کے حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ ابی وقاص، چوتھی کے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ، اور پانچویں میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ ان ٹولیوں کا قریش سے کبھی جم کر مقابلہ نہ ہوا، یہ تو بیچ بچاؤ ہو گیا، یہ لوگ بچ کر نکل آئے، یعنی یا تو ان کا جو ہے سامنا نہیں ہو سکا یا پھر جو ہے وہ بیچ بچاؤ ہو گیا۔ اب یہ ٹولیاں جو ہیں ایک طرح سے فوجی مہمات تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیج رہے تھے، اور کہیں جو ہے وہ خود جاتے تھے اور کہیں جو ہے وہ مسلمانوں کو ساتھ بھیجتے تھے، تاکہ ان کی ساری جو آمد و رفت ہے، جو ان کے تجارت کے راستے ہیں اور جو ان کے حساب کتاب ہیں، ان کو اور اچھی طریقے سے جانا جائے کہ کیسے ہم ان پہ قابو پا سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے انہیں دبایا جا سکتا ہے۔ اس سے ان پہ رعب بھی بڑھا قریش پہ۔ ان ٹولیوں نے ایک کام اور بھی کیا، آس پاس کے قبیلوں سے دوستی کر لی، ان سے امن و امان کے معاہدے کر لیے، کیونکہ ان کے بگڑ جانے سے مدینے کو خطرہ تھا، وہاں بدامنی پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ ان قبیلوں نے آسانی سے معاہدے کر لیے، اللہ کا حکم ہوا اور وہ معاہدے کرنے پہ تیار ہو گئے، ضرورت پڑنے پر مدد کرنے کے بھی وعدے کیے۔ ہجرت سے پہلے قریش کو خبر ملی انصار نے عقبہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جان کی بازی لگا دینے کی قسمیں کھائی ہیں۔ یہ سن کر وہ لرز گئے، سمجھ گئے اب شامت آ گئی ہے۔ اب وہ یہ بات ان کو بعد میں پتہ چلی کہ اس طریقے سے یہ معاہدے کر کے اور پھر یہاں آئے ہیں، اس کی وجہ سے وہ مدینہ تشریف لے گئے ہیں کہ یہاں پر جو ہے وہ وعدے وعید ہوئے ہیں، اس لیے ان کو سمجھ آ گئی کہ جلد ہی ایک ہولناک جنگ کا سامنا ہے۔ وہ جنگ اب سروں پر منڈلا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی تو قریش کے کان کھڑے ہو گئے، وہ سمجھ گئے اب برے دن آنے والے ہیں۔ قریش کو اپنی شامی تجارت کے بارے میں خطرہ تھا، یعنی کہ جو شام کی طرف تجارت کا رستے تھے ان پہ خطرہ تھا۔ قریش کا ایک بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان، یہ حرب کا بیٹا تھا، مکے سے تجارت کے ارادے سے نکلا تھا، مسلمانوں کو بھی اس کی خبر ہو چکی تھی۔
ابو سفیان تجارت کی غرض سے شام گیا، قریش کے اور لوگ بھی ساتھ تھے۔ لوٹا تو دولت کا ٹھکانہ نہ تھا، سامان بھی بے انتہا۔ اسلامی دستے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ تو کیا ہی کرتے تھے۔ ابو سفیان کو اندیشہ ہوا مال وافر ہے، آدمی تھوڑے ہیں، کہیں مسلمانوں کا کوئی دستہ چھاپا نہ مار دے۔ اس نے قریش کے پاس ایک آدمی دوڑایا، یہ تھا عمرو کا بیٹا زمزم۔ ابو سفیان چاہتا تھا قریش کو اس خطرے کی خبر ہو جائے، وہ مدد کے لیے آ جائیں۔ زمزم کو بھیجتے ہوئے اس نے کہا، مکہ پہنچتے ہی اونٹ کے دونوں کان کاٹ دینا، کجاوے کا رخ بدل دینا، اپنی قمیض آگے پیچھے سے چاک کر دینا، پھر بے تحاشا چیخنا، مدد مدد۔ مکے میں یہی دستور تھا، جب کوئی خطرے کی بات ہوتی تو لوگ ایسا ہی کرتے۔ اس طرح پورے شہر میں کھلبلی مچ جاتی، دیکھتے دیکھتے سارے آدمی جمع ہو جاتے۔ بس اس نے بھی پھر جا کے وہی کیا، اور وہ شام کی تجارت سے واپس لوٹ رہا تھا ابو سفیان، اور ادھر سے اس نے ایک اپنا آدمی جو ہے وہ مکے کی طرف روانہ کیا کہ قریش کے لوگوں کو جمع کرو۔ اس سے پہلے 4 5 6 اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو مڈ بھیڑ تو ہوتی رہی، لیکن کوئی ایسا مارکا نہیں ہوا جو بڑا مارکا کہلاتا۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، شعبان کا مہینہ تھا۔ مکے میں عبد المطلب کی بیٹی عاتکہ نے خواب دیکھا۔ خواب بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ عاتکہ گھبرا گئیں، خوف سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ خواب میں انہوں نے دیکھا ایک آدمی اونٹ پر سوار ہے، وہ تیزی سے بڑھا چلا آ رہا ہے، پھر ابتہ پہنچ کر وہ رک جاتا ہے، پھر زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتا ہے، لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں، سارے لوگ اس کے ارد گرد کھڑے رہتے ہیں۔ اچانک اسے لے کر اونٹ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ جاتا ہے، پھر وہ زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر اس کا اونٹ ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے، ابو قبیس نامی پہاڑ پر۔ وہاں پہنچ کر وہ آدمی پھر زور سے چیختا ہے، قریش کے لوگوں 3 دن کے اندر اندر اپنی قتل گاہوں پر پہنچ جاؤ۔ پھر وہ ایک چٹان اٹھاتا ہے اور پوری طاقت سے زمین کی طرف پھینکتا ہے، چٹان زمین پر گرتے ہی پاش پاش ہو جاتی ہے، اس کے ٹکڑے چھٹک کر مکے کے سارے گھروں میں پہنچتے ہیں، کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں رہتا۔ یہ تھا عاتکہ کا خواب۔ عاتکہ نے اپنے بھائی عباس کو بلایا، ان کو اپنا یہ خواب سنایا۔ سن کر وہ بولے، دیکھو بہن، اب کسی اور سے بیان نہ کرنا، یہ خواب کسی سے کہنے کا نہیں۔ لیکن عباس سے خود ہی نہ رہا گیا، انہوں نے کسی دوست سے بیان کر دیا۔ دوست سے کہنا تھا کہ آندھی کی طرح یہ بات پورے مکے میں پھیل گئی، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گئی۔ انہوں نے سنا تو عاتکہ کا خوب مذاق اڑایا۔ ابو جہل نے تمسخر کے انداز میں عباس سے کہا، اخا، اب تک تو تمہارے یہاں کے آدمی ہی نبی ہو رہے تھے، اب عورتیں بھی نبی ہونے لگیں۔ لیکن عاتکہ کا خواب سچا نکلا۔ زمزم 3 دن کے بعد مکے پہنچ گیا۔ مکے پہنچ کر اس نے اونٹ کے دونوں کان کاٹ دیے، اپنی قمیص پھاڑ ڈالی، کجاوے کا رخ بدل دیا، پھر چیخا، قریش کے لوگوں، لوئی بن غالب کے فرزندوں، تمہارا قافلہ آ رہا ہے، مشک اور خوشبوئیں لا رہا ہے، اور بھی بہت سا سامان لا رہا ہے، آگے بڑھ کر اسے بچاؤ، محمد اور اس کے ساتھی اسے لوٹ نہ لیں، دوڑو دوڑو، مدد کے لیے دوڑو، اپنا مال اور اپنا سامان بچاؤ۔ اب عرب کی غیرت اور حمیت کا حال کسے نہیں معلوم؟ کسی قبیلے کا کوئی آدمی کسی کے ہاتھوں قتل ہوتا تو ایک ہنگامہ برپا ہو جاتا، دیکھتے دیکھتے جنگ کے شعلے بھڑکنے لگتے، دونوں طرف سے ٹڈی دل امڑ آتا اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، پھر یہ لڑائیاں سالہ سال قائم رہتیں، قبیلے کے قبیلے کٹ جاتے، کنبے کے کنبے ویران ہو جاتے، لیکن یہ لڑائیاں بند ہونے کا نام نہ لیتی۔ اور عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج بھی نہ تھا، لیکن مقتول کا نام کاغذ پر درج ہوتا اور پشتہ پشت
تک بچوں کو یاد کرایا جاتا کہ وہ بڑے ہوں تو اس کا بدلہ لیں۔ داہس اور بسوس کی قیامت خیز لڑائیاں کون نہیں جانتا، 40 برس تک قائم رہیں اور ہزاروں لاکھوں جانیں ان کی نظر ہو گئیں، وہ بھی اسی بنا پر، یعنی بدلے کی وجہ سے۔ اور کوئی ایک شخص مر جاتا تو دوسرے اس کا بدلہ لیتے۔ رجب 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 آدمیوں کو نخلا کی وادی میں بھیجا کہ وہاں ٹھہر کر قریش کے ارادوں کا پتہ لگائیں۔ اسی موقع پر قریش کا ایک مختصر سا قافلہ ادھر آ نکلا۔ ان لوگوں نے اسے لوٹ لیا، ایک آدمی کو قتل اور 2 کو قید کیا۔ قتل ہونے والا آدمی عمرو بن حضرمی تھا، یہ عامر بن حضرمی کا بھائی تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو سخت ناراض ہوئے، فرمایا میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ ادھر قریش کو خبر ہوئی تو وہ غصے سے بے تاب ہو گئے اور جذبہ انتقام سے سرشار۔ اب انہیں جنگ کی دھن تھی اور رات و دن اسی کی فکر۔ زمزم کی پکار نے زخم پر نمک چھڑکا اور آتش غضب کو اور بھڑکا دیا، یعنی ادھر سے ایک بندہ پہلے ان کا قتل ہو چکا تھا، انہی مارکوں کے وہ جو چھوٹے چھوٹے قافلے اور فوجی مہمیں آ رہی تھیں، اس میں جو آخری مہم تھی وہ اس میں 2 آدمیوں کو قید کیا گیا اور ایک آدمی ان کا قتل ہو گیا۔ اس کا تو ذہن میں تھا ہی، ادھر سے جو ابو سفیان نے جس بندے کو بھیجا تھا اس نے جب شور مچایا اور کہا کہ قافلے پہ حملہ ہونے والا ہے اور بہت سارا سامان ہے اس میں، تو اب وہ جوش سے بے تاب ہو گئے اور جنگ کی تیاریوں میں لگ گئے۔ جلدی جلدی بہادر سپاہیوں کو جمع کیا اور اونٹ گھوڑوں کا انتظام کیا۔ سارے لوگ دم کے دم میں تیار ہو گئے۔ جسے دیکھیے غصے سے بے تاب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹکر لینے پر ساتھیوں کو ابھار رہا تھا۔ جوش کا عجیب عالم تھا، ہر ایک جانے کے لیے تیار تھا، جو نہیں جا سکتا تھا اپنی طرف سے آدمی بھیج رہا تھا۔ قریش کے سارے سردار اس مہم میں شریک ہوئے، البتہ ابو لہب کی ہمت نہ ہوئی۔ اس نے 4000 درہم پر ایک آدمی کو تیار کر لیا اور اپنے بجائے اسے بھیج دیا۔ اگر کوئی جانے سے جی چراتا تو ساتھی بگڑتے اور اسے شرم دلاتے، تم تو عورت ہو، گھر میں گھسے رہنے کے عادی ہو، بس چوڑیوں کی کمی ہے۔ آخرکار اسے غیرت آ جاتی اور وہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ کچھ لوگ جوش دلانے اور جذبات کو بھڑکانے میں پیش تھے۔ سہیل نامی ایک سوار بھی انہی میں تھا۔ اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، غالب کے بیٹو، کیا تمہیں گوارا ہے مسلمان ہمارے قافلوں کو لوٹ لیں، سارے مال اور سارے سامان پر قبضہ کر لیں، تمام اونٹوں کو ہکا لے جائیں؟ کسی کو مال کی ضرورت ہو تو مال حاضر ہے، کسی کے پاس ہتھیار نہ ہو تو ہتھیار حاضر ہیں۔ قریش 950 بہادروں کے ساتھ نکلے، ساتھ میں 100 گھوڑے اور 700 اونٹ بھی تھے۔ پیدل فوج لوہے میں ڈوبی ہوئی تھی، اس کے علاوہ 100 زرہیں تھیں، ساتھ میں گانے والی عورتیں بھی تھیں۔ یہ بد نصیب رسول پاک کی شان میں گستاخانہ اشعار کہتیں۔ اس طرح سپاہیوں کی آتش غضب کو اور بھڑکاتے۔ دشمن کا یہ لشکر اکڑتا ہوا چلا، ہر ایک پیارے نبی پر دانت پیس رہا تھا، استغفر اللہ، اور غصے سے ہونٹ چبا رہا تھا۔ ان کے پیش نظر بس یہی نہیں تھا کہ قافلے کو بچا لائیں، ان کا ارادہ تھا اس آئے دن کے خطرے کو ہمیشہ کے لیے دبا دیں۔ مدینے میں جو یہ طاقت جمع ہو رہی ہے اسے کچل ڈالیں کہ تجارتی راستہ بالکل محفوظ ہو جائے۔ ادھر ابو سفیان قافلے کو لے کر آگے بڑھا، بڑھتے بڑھتے سرزمین حجاز سے بہت قریب ہو گیا۔ خوف زدہ تو تھا ہی، اب آگے کی خبریں معلوم کرنے لگا کہ مسلمانوں کی زد میں نہ آ جائے۔ پھر وہ زمزم کا راستہ دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا زمزم آ رہا ہوگا، ساتھ میں قریش بھی مدد کے لیے آ رہے ہوں گے، لیکن کوئی نہ آیا۔ جب وہ رات آئی جس میں اسے بدر کے چشمے پر پہنچنا تھا تو اونٹ تیزی سے پانی کی طرف بڑھنے لگے، حالانکہ پانی کی انہیں کوئی ضرورت نہ تھی۔ وہ ایک ہی دن پہلے خوب سیراب ہو چکے تھے۔ قافلے والوں نے یہ ماجرا دیکھا تو گھبرا گئے۔ انہوں نے سوچا، اب تک تو اونٹوں نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، آج کیا بات ہے؟ رات بھی بڑی تاریک تھی، نگاہ کچھ کام نہیں کر رہی تھی۔ ابو سفیان نے
اب رخ بدل دیا۔ اس کو ڈر تھا مسلمان گھات میں ہوں گے، اس کا خیال تھا وہ بدر کے پاس ہی چھپے ہوں گے۔ اس نے اب دوسرا راستہ پکڑا، بدر سے ہٹ کر اب وہ ساحل پر چلنے لگا۔ بدر اب بائیں جانب تھا اور وہ تیزی سے مکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ قریش مکے سے روانہ ہو گئے، راستے میں جہاں پانی دیکھتے پڑاؤ ڈال دیتے، ٹھہر کر اونٹ ذبح کرتے، خود کھاتے، دوسروں کو کھلاتے، شراب و کباب کے دور چلتے، پھر وہاں سے آگے چل دیتے۔ اسی طرح وہ کھاتے پیتے عیش و طرب کی محفلیں جماتے غرور سے کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکے سے ایک آدمی پہنچا۔ اس نے کہا، بھائیو، اب مکے لوٹ چلو۔ قافلہ صحیح سالم مکے پہنچ گیا، محمد اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ نہیں لگا۔ خیر اسی میں ہے کہ اب لوٹ چلو، مدینے والوں سے ٹکر لینے کی مت سوچو، وہ ککڑی کی طرح کاٹ کر رکھ دیں گے۔ قریشی بھائیو، اب آگے نہ بڑھو۔ قافلہ تو بچ چکا ہے، تم اسی کو بچانے نکلے تھے۔ اس آدمی نے یہ باتیں انہی کے بھلے کے لیے کہی تھی، لیکن وہ سننے کو تیار نہ ہوئے۔ اکثر لوگوں نے صاف انکار کر دیا۔ قبیلہ بنی ہاشم کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئیں۔ انہوں نے لوٹنا چاہا، مگر ابو جہل بگڑ گیا۔ اس نے کہا، نہیں، بخدا ہم ہرگز نہیں لوٹیں گے، ہم تو بدر تک جائیں گے۔ بدر ایک گاؤں ہے جہاں دور جاہلیت میں ہر سال میلہ لگتا تھا، مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر واقع ہے۔ وہ آدمی ابو سفیان کے پاس لوٹ آیا، آ کر سارا قصہ سنایا، جو کچھ باتیں ہوئی تھیں سب بیان کر دیں۔ ابو سفیان نے یہ باتیں سنی تو اس سے بہت افسوس ہوا۔ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا، ہائے میری قوم، یہ سب ابو جہل کی کارستانی ہے۔ وہ لوٹنے پر تیار نہ ہوا کیونکہ وہ آج لوگوں کا سردار بنا ہوا ہے۔ اس نے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس نے خود رائی سے کام لیا ہے۔ خیر خواہی کی بات تھی لیکن اس نے ٹھکرا دی۔ دوسروں کی نہ سننا بہت بڑا عیب ہے، اس کا نتیجہ بربادی اور ہلاکت ہے۔ اب یہ ابو جہل جو ہے وہ اس کی مدد کے لیے نکلا تھا ایک قافلہ لے کے۔ ابو سفیان اپنا تجارتی قافلہ لے کے واپس لوٹ رہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے سے اپنا قافلہ لے کے نکلے تھے، اپنا فوجی مہم لے کے نکلے تھے، جس کی صورتحال ہم آگے جانیں گے کہ کس طرح مسلمان جو ہیں وہ ان ساری باتوں کی جب ان کو خبر ملی اور وہ وہاں سے ابو سفیان چونکہ ان کے ہاتھوں سے بچ گیا تھا تو دوبارہ وہ اس کے پیچھے، اور ان سب لوگوں کی کارستانیوں کی خبر سننے کے بعد وہ اس رستے میں آئے تھے کہ جہاں یہ لوگ ان سے مڈ بھیڑ ہونے والے تھے، اور اللہ کا حکم تھا کہ اب ایک بڑا معرکہ ہونے والا تھا۔ آگے ہم جانیں گے کہ وہ بڑا معرکہ کون سا تھا، یعنی غزوہ بدر، انشاءاللہ العظیم۔